كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو بعد عشاء تھوڑی دیر کے لیے اس ولیمہ والی پروگرام میں بھائی ناصر صاحب کی جو ولیمہ کا جو پروگرام ہے اس کے شروعاتی پروگرام میں دعائیہ پروگرام میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق دی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے ذریعے سے اس شادی خانہ آبادی کو اللہ تعالیٰ خوشیوں میں بدل دے اور اس کو قبول فرما لے. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اب جانتے ہیں کہ یہ پروگرام ایک خوشی کا ایک پروگرام ہے جو لوگوں کی زبانوں میں ہے کہ آج ایک خوشی کا دن ہے کہ آج شادی کا ہمارے یہاں پر پروگرام ہے اور چاروں طرف مکان در و دیوار خوشیوں سے مہک رہا ہے. طرح طرح کے پھول اور طرح طرح کے رنگ کے ہر ایک اعتبار سے اپنی شوق اور جذبات سے سجائے گئے لائٹ وغیرہ سارا چیز ہے. میرے بھائیوں، اسلام اور شریعت ہمیں کسی چیز کی بارے میں ایسا نہیں فرمایا ہے کہ آپ اس کام کو نہ کریں، لیکن شریعت نے اس کا راستہ اختیار کیا ہے. ہر ایک چیز کا ایک راستہ ہوتا ہے. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ پروگرام تو صرف ہم ہی لوگ کر رہے ہیں. میرے بھائی، دنیا میں مسلمان ہو یا انسان ہو، تمام لوگ، تمام دھرم کے لوگ جتنی چیزیں کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر داخل ہے، بشرطے کہ ہمیں علم ہونا چاہیے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچیوں کی شادی دلا رہے ہیں، اگر وہاں یوں کہہ دیں کہ بھائی آپ تھوڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ لیجئے، اللہ کے نبی نے اپنے بچیوں کی کیسی شادی دلائی، تو کہتے یار آج شادی کا پروگرام ہے، آج تھوڑا تو ناچنے اور گانے تو دیجئے. میرے لیے، آپ کے لیے، ہم کلمہ والوں کے لیے ہماری زندگی کا نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اس سے ہٹ کر دوسرا ہمارا کچھ نہیں ہے. یاد رکھیے، جو ساتھی ہمارا بمبئی میں یا کھجڑی کا کام کرتا ہے، ہم دیکھیں ان کے کارخانے میں کہ ان کو ایک سمبل ملتا ہے، فنی کا فوٹو رہتا ہے، اس میں نقشہ بنا ہوا رہتا ہے، اور ایک سادہ سا کپڑا رہتا ہے، اس میں لا کے چھپائی کرتا ہے اور اس کے مطابق اس کو نقشہ بنانا پڑتا ہے. یہی ہوتا ہے نا. اگر اس نقشے کے مطابق یہ کام نہ ہو تو مالک جو ہوتا ہے بعد جو چیک کرتا ہے بننے کے بعد تو کہتے ہیں دھاگا کیوں چھوڑ دیا آپ، یہاں پر آپ نے اس کو کیوں نہیں بنایا، یہ کام تو لے گا ہی نہیں، یہ برباد ہو گیا. آپ کا تنخواہ کٹتا ہے، آپ کا کام برباد ہوتا ہے، سارا چیز، یعنی آپ ناکارہ ہو گئے، نکما ہو گئے، آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. دن بھر آپ محنت کیے تو تھوڑا دھاگا وغیرہ اور نقشے کے مطابق ہم نے کام نہیں کیا تو ہمارا کام بیکار ہو گیا. اسی طریقے سے یہ اسلام ہے، شریعت ہے، مذہب ہے جو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اگر تو نے میرا کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ، اے اللہ اب تیرے علاوہ میرا اور کوئی نہیں ہے، میرا سر، میرا دھر اگر جھکے تو بس آپ کے علاوہ اور کسی کے در میں نہ جھکے. یہ ہمارا کہنا، اے اللہ اب آپ کے مطابق ہی ہماری زندگی گزرے گی. ہم نے یہ اقرار کر لیا، لیکن آپ کے مطابق ہم زندگی کیسے گزاریں گے دنیا میں، وہ نقشہ آپ بتا تو دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محمد جو ہمارے ساتھ جو جڑا ہوا ہے نا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نقشہ ہے. اسی کے مطابق اگر زندگی گزارو گے تو کامیابی ہے، اگر اس سے ہٹ کر اگر کام کرو گے تو تمہاری زندگی کا کوئی اعمال، کوئی چیز تمہیں ملنے والا نہیں ہے، تم ناکام رہو گے. ایک نہ ایک دن تو زندگی چھوٹ جائے گی اور ہمیشہ ہمیشہ تمہیں جو جنت ملنے والی ہے، جو انعام ملنے والی ہے، اس سے تم محروم رہ جاؤ. کارخانے میں تو رہنے دیا جائے گا،
भगा नहीं दिया जाएगा। सोने के लिए भी वहाँ आपको जगह मिल जाएगी, सारी चीज़ें आपको मिल सकती है। याद रखें, अगर आपने नक्शे के मुताबिक काम नहीं किया तो उस दिन का आपको तनख्वाह नहीं मिल सकता है। यही है ना, आप दुनिया में आपको हवा मिलेगी, पानी मिलेगा, सारा चीज़ें जो अल्लाह की नियामतें हैं, सारी चीज़ें हमें अता होगी, लेकिन आखिरत में हमारा कोई हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि हमने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हमने ज़िंदगी ही नहीं गुजारी। अब ज़िंदगी गुजारना, हर एक चीज़ में हम देखें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी में है कि नहीं है। खाने के लिए बैठे तो खाने में भी हम तलाश करें कि अल्लाह के महबूब कैसे खाना खाते थे। दस्तरखान लगाते थे, हाथ धोते थे, बिस्मिल्लाह पढ़ते थे, फिर खाना शुरू करते थे और एक अपने जानिब से आगे हिस्सा से खाना खाते थे, इत्मीनान से बैठते थे, दुआ पढ़ते थे। ये हमें तलाश करना हमारे और आपकी जिम्मेदारी है। एक बात हो गई, पानी पीते हैं, पानी तो पीना ही पड़ेगा, ऐसा बात नहीं कि बगैर पानी पिया हम जिंदगी गुजार लेंगे। पानी तो हर हाल में पीना पड़ेगा, लेकिन अगर उस पानी को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अगर हम पानी पीते हैं, बैठ के पीते हैं, देख के पीते हैं, माथा में झापा दे के पीते हैं, तो याद रखें पानी से प्यास भी बुझिया, सवाब भी मिल जाएगा और आखिरत में इसका हिस्सा आपको इनाम भी मिल जाएगा। और यूँ पानी पी लीजिएगा, प्यास तो बुझ जाएगी, लेकिन आखिरत में इसका कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें हर जगह पर हर काम हमें करना पड़ता है। सवारी पर सवार होना पड़ता है, मोटरसाइकिल लेके जाना पड़ता है, बशर्ते कि हम इतना इल्म सीख लें कि हम सवारी पर जब सवार हों तो अल्लाह के महबूब कैसे सवारी पर सवार होते थे, कौन सा पैर पहले सवारी पर रखते थे, उसके बाद कौन सी दुआ पढ़ते थे, कैसे निकलते थे। आपका सफ़र भी हो जाएगा, सवाब भी मिल जाएगा, और दुनिया में भी काम आपका पूरा हो गया, आखिरत में भी आपका हिस्सा मिल गया। बताइए, काम तो वही हुआ। आप दुआ पढ़ के नहीं गए, फिर भी आप शान राहत तक पहुंचेंगे, और हम दुआ पढ़ के गए, हम भी पहुंचेंगे, बस हमको इनाम ज़्यादा मिल गया, जो हमेशा हमेशा मेरे साथ इनाम रहने वाला। हर एक काम में हम तलाश करें। कपड़ा पहने, पायजामा पहनते हैं, देखिए बहुत सारी चीज़ें हमारे साथियों को नहीं मालूम है। पायजामा पहनते हैं, अब पायजामा तो पहनना ही पड़ेगा, बगैर कपड़ा के तो रह नहीं सकते, लेकिन अगर तरीक़ा के मुताबिक पहनते हैं, हदीस के मुताबिक पहनते हैं, बैठ जाते हैं, उसके बाद पायजामा को पैर में, दाएं पैर में पैर लगाते हैं, और उसके बाद फिर खड़े होते हैं, फिर पायजामे को टाइट करते हैं, तो आप तरीक़ा के मुताबिक पहने तो कपड़ा भी पहना गया, आपको सवाब भी मिल गया। तो तरीक़ा के मुताबिक इसी तरीके से हमारी शादियाँ हैं, इसी तरीके से हमारी शादियाँ हैं। शादी तो होते रहेंगे, ये वलीमा तो करते ही हैं, अगर इसको थोड़ा तरीक़ा के मुताबिक कर लेते हैं ना, ये शादी हमारा खैर का ज़रिया बन जाती है। और याद रखें, शादियों में जो बरकतें होती हैं, जो शादी के ज़रिए से जो सवाबें अता होती हैं, आपको सवाब भी मिलता है, और आने वाला जो नस्ल होता है उसके ज़रिए से जो बच्चे होते हैं उसके अंदर इसका असर पड़ता है। हमारे बुज़ुर्गों ने कहा, मैंने कई जगह पर इस बात को रखा भी है, शायद बहुत सारे साथी सुने भी होंगे। मेरा पीर साहब है हज़रत मुफ्ती सबी अख्तर साहब, बहुत सारे लोग यहाँ से जाते हैं अंबाड़ी से, ख़ासतौर पर हाफिज़ इजहार साहब, हाफिज़ सादान साहब, ये लोग मिलते हैं रमज़ान में हजरत से जा करके, और उनके बेटी की शादी में भी ये लोग गए थे। तो शादी में ये लोग सिर्फ हम लोग देखने के लिए गए थे, दावत हुई नहीं थी। हजरत का एक ग्रुप चलता है जो दीनी ग्रुप है, दीन की बातें, हजरत उसके अंदर शेयर किया कि हमारी बच्ची की निकाह है, अब अपने अपने जगह से हमारी बच्ची के लिए दुआ कर दीजिएगा, दावत किसी को नहीं। मौलाना सलमान साहब हैं, उनके खादिम हैं, खिदमत करते हैं। उसने कहा, हजरत और दौलत कितना है पता है मुफ्ती सबी अख्तर साहब के पास? आपके किशनगंज में 30 लाख रुपया बांट रहे हैं वो ज़कात का। ज़कात का इतना रुपया बांटता होगा तो बताइए उनके पास पैसा कितना होगा। इतनी दौलत है। बेटी की शादी कैसी की, और 5 बेटी है उसकी, बेटा एक भी नहीं है, 5 बेटी है। और हम लोग क्या कहते हैं, अगर बोरोड़ा बेटी का अगर खूब धमधुर्गा से नहीं बिलाम तो छोटा बेटी रिश्ता भोजबे, कह रहे थे बेटी बिलवे नहीं पाले, भोज भी आकर कर ले करा नहीं। और शरीयत कह रहे हैं कि बेटी की शादी में भोज नहीं, बेटा की शादी में बहुत बड़ा भोज करो, और फिर चुमाना भी उसमें मत लो, खूब खिलाओ, वलीमा है ना ये, लोगों को खूब खिलाओ, ये शरीयत कह रही है। तो हजरत ने किसी को खबर नहीं दिया, और वकील साहब से कह दिया कि असर की नमाज अपने लोगों को ला करके असर की नमाज यहाँ पढ़िएगा, हमारे यहाँ चाय पीने की आपको दावत है। तो मौलाना सलमान साहब खड़े, हजरत लोग क्या कहेंगे, 2-4 आदमी को दावत कर दीजिए अपने भाई बिरादर को,
کیا حضرت نے کہا بھائی لوگوں کا مطلب نہیں، مجھے اللہ کیا کہیں گے اس کا فکر ہے، مجھے اللہ کیا کہیں گے اس کا فکر ہے، لوگوں کا فکر نہیں ہے مجھے، لوگ کیا کہیں گے۔ عجیب انداز حضرت کے گھر کی تھی، کوئی شامینہ، کوئی ٹینٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد حضرت نے، ہم لوگ یوں چلے گئے تھے صرف دیکھنے کے لیے، عصر کی نماز ہوئی، مائک میں اعلان ہوا کہ بھائی سب ساتھی تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں گے اور میرے بچی کی نکاح ہے، سب ساتھی میرے بچی کے لیے دعا کر کے جائیں گے۔ عصر کے بعد خطبہ دیا گیا، کھجوریں جیسے تقسیم ہوتی ہے تقسیم ہوا، پھر دعا ہو گئی، لوگ چلے گئے، مہمانوں کو چائے پلایا گیا۔ اور رخصتی کے دن ایک عجیب کہانی، وکیل صاحب نے کہہ دیا کہ حضرت لڑکا والا رخصتی لینا چاہتے ہیں، کہا کہ کوئی بات نہیں بھائی، وہ جب چاہے تب وہ لے جا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، اس کی بیوی ہے، کب آتے ہیں؟ حضرت کوئی انتظام وغیرہ کریں گے نا، آپ کہیں گے کل آ جائے، نہیں جب چاہے تب آ جائے، وہ ہمیں کیا انتظام کرنا ہے، اس کی ماں آ جائے، اس کا ابا آ جائے، اس کا جو چاچا ماموں جو ہے 2-4 آدمی یہ لوگ آ جائیں، ہم کو نہ کھانے کا انتظام کرنا ہے نہ پینے کا انتظام کرنا ہے، کچھ نہیں، وہ آئیں گے اپنے بہو کو لے کے چلے جائیں گے، ہم کو کیا کرنا ہے، یہ شریعت کہہ رہی ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ بھی ایسا کیجئے، لیکن میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ بارات آئیں، وہی عصر کے ٹائم، بارات باہر، اندر جانے کا کوئی سسٹم نہیں، شریعت کیا کہہ رہے ہیں، اندر جانے کا کوئی سسٹم نہیں۔ مفتی صاحب اپنے بیٹی کو خود ساتھ میں لے کے آئے اور دلہا میاں کی گاڑی میں بیٹھایا، اور 5 آدمی جو گاڑی لے کے آیا تھا مسجد کے سین میں، وہیں سامنے ایک تو شامینہ لگا ہوا تھا، جیسے ہم لوگ میت وغیرہ میں لگاتے ہیں یا کسی مہمانداری میں ایک تو شامینہ لگا دیتے ہیں 4 پہیہ لگا کر کے، ایسے مسجد کے سین کے سامنے ایک شامینہ لگا ہوا تھا۔ وہیں لوگ آ کر کے ٹھہرے 5-6 آدمی، عصر کی نماز پڑھے، پھر چائے کا اور کچھ ناشتے کا انتظام رکھا، سو بنیا وہ جو کچھ ہوتا ہے وہ سامنے رکھ دیا، 21 تھال میں سیٹ میں، اسی میں سب کچھ ملا کر کے رکھ دیا، بھائی سب اسی سے اٹھا کر کے خوشی میں آپ لوگ کھا لیجئے، میں اتنا ہی کھلا سکتا ہوں، جب کتنی دولت ہے۔ 76 گاش کے اندر سب سے بڑا رئیس آدمی مفتی صبی اختر صاحب، اتنی بڑی دولت ہونے کے بعد بارات کو رخصتی جو کیا عجیب شان سے، لڑکے کا ماں، لڑکے کی ماں، اس کے ابا، ان کے ماموں، ان کے چچا، یہ لوگ بہو کو لیا اور پھر روانہ ہو گئے، کسی چیز کا انتظام نہیں۔ بتائیے ان کے یہاں سوچنا پڑے گا آپ کو سوال دینے کے لیے، حضرت کے دروازے پر کھڑا ہونے کے لیے، ملنے کے لیے، رمضان میں ملنے جائیے گا نا، آپ کو ٹائم پوچھنا پڑے گا کب حضرت خالی ہوتے ہیں۔ اللہ نے یہ مقام کب دیا؟ جب دین پر عمل کیا۔ اور ہم چاہتے ہیں کیا؟ ہم سماج میں، اللہ کی نگاہ میں، دنیا میں ہر جگہ ہمیں عزت ملے اور جنت بھی ملے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جب آپ جنت کی طلب میں دنیا چھوڑیں گے تو دنیا بھی ملے گی، جنت بھی ملے گی۔ دیکھیے دنیا بھی مل گیا، بیٹا ایک نہیں ہے، جب حضرت گھر سے نکلتے ہیں، آج میرا سفر ہے، سب لوگ اسٹیشن میں ایک دم کھڑا رہتے ہیں، حضرت کب آئیں گے کب آئیں گے، ان کے استقبال کے لیے۔ ہاں، کوئی اس کا جھولا پکڑتے، کوئی بیگ پکڑتے، کوئی اور، سارے لوگ ایسا لگتا ہے کہ گود میں اٹھا کے لے کے گاڑی میں لے کے بیٹھاتے۔ یہ مقام مل گیا، کیوں؟ دنیا چھوڑ دیا تو دنیا خود آ کے جھکتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ بھی ایسا پروگرام کریں، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ یہ تو ہم بہت سارے گناہ میں ہم ڈوبے ہوئے رہتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہندوؤں سے ملتا جلتا ہو، غیروں سے ملتا جلتا ہو، جس کا مشابہت ہو۔ دیکھو، جس قوم کا نقشے پر چلو گے، قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ اس لیے تو حدیث کے اندر ایک بات آئی نا، آپ نے بار بار فضائل اعمال کے اندر سنے ہیں، جو آدمی نماز نہیں پڑھتے، قیامت کے دن ان کو کس کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا؟ فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، شداد کے ساتھ، امیہ بن خلف کے ساتھ، بڑے بڑے ظالموں کے ساتھ ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ وہ لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے تھے، آپ بھی نماز نہیں پڑھتے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ برابر ہے۔ اسی طریقے سے ہم شادیوں میں، ہم بھی مہندی رسم، ہلدی رسم اور ہندوؤں